ساتھیوں میرا سلام قبول کیجیے۔ آج میں آپ کے لیے اردو پرائیویٹ سیکنڈ ایئر کا پیپر کوڈ G365 اقبال کا سیکنڈ پارٹ لے کر آیا ہوں، جس میں کوشچن نمبر 52 تک میں نے کل کرا دیے تھے اور آج ہم اس سے آگے کرائیں گے۔ کوشچن نمبر 53 ہے، بانگ درا کے حصے سویم کی پہلی نظم کون سی ہے؟ تو بانگ درا کے حصے سویم کی پہلی نظم گوہرستان شاہی ہے، سیر فلک ہے، یا خضر راہ ہے، یا بلاد اسلامیہ ہے۔ تو بلاد اسلامیہ اس کی بانگ درا کے حصے سویم کی پہلی نظم ہے۔ اگلا سوال ہے، بانگ درا کے حصے اول میں کتنی نظمیں ہیں؟ تو بانگ درا کے حصے اول میں 49 نظمیں ہیں۔ اگلا سوال ہے، بانگ درا کے حصے دوئم میں کتنی نظمیں ہیں؟ تو بانگ درا کے حصے دوئم میں 24 نظمیں ہیں۔ اگلا سوال ہے، بانگ درا کے حصے سویم میں کتنی نظمیں ہیں؟ تو بانگ درا کے حصے سویم میں 70 نظمیں ہیں۔ ضرب کلیم کی پہلی نظم کون سی ہے؟ ضرب کلیم کی پہلی نظم صبح ہے۔ ضرب کلیم میں کتنی نظمیں ہیں؟ تو ضرب کلیم میں 183 نظمیں ہیں۔ شعاع امید اقبال کے کس مجموعے میں ہے؟ تو شعاع امید اقبال کے ضرب کلیم مجموعے میں ہے۔ اگلا سوال ہے، ابلیس کی مجلس شورا کا اقبال کے کس مجموعے میں ہے؟ تو یہ ہے ارمغان حجاز میں۔ اگلا سوال ہے، ساقی نامہ اقبال کے کس مجموعے میں ہے؟ تو ساقی نامہ اقبال کے بال جبریل نام کے مجموعے میں ہے۔ اقبال کی جائے پیدائش کہاں ہے؟ تو اقبال کی جائے پیدائش سیالکوٹ میں ہے۔ اقبال کی وفات کہاں ہوئی؟ تو اقبال کی وفات لاہور میں ہوئی۔ اقبال کس کے شاگرد تھے؟ تو اقبال داغ کے شاگرد تھے۔ اقبال کے بیٹے کا نام لکھیے۔ اقبال کے بیٹے کا نام جاوید اقبال ہے۔ اقبال نے اپنے بیٹے کے نام کون سی تصنیف لکھی؟ تو اقبال نے اپنے بیٹے کے نام جاوید نامہ لکھا۔ مندرجہ ذیل میں سے کون سا مصرع صحیح ہے؟ ہو میرے دم سے یوں ہی میرے چمن کی زینت، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے زمن کی زینت، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے سمن کی زینت، یا ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت۔ تو یہ ہم پڑھتے ہی ہیں، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، یہ صحیح ہے۔ اگلا سوال ہے، مندرجہ ذیل میں سے کون سا مصرع صحیح ہے؟ تو یہ 4 مصرعے دے رکھے ہیں، انہیں آپ پڑھیے اور ان کا صحیح آنسر ہے یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم۔ اگلا سوال ہے، ان میں سے کون سا مصرع صحیح ہے؟ 4 مصرعے دے رکھے ہیں اور صحیح مصرع ہے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اگلا سوال ہے، ان میں سے اقبال کی کون سی نظم حب الوطن کے لیے پورے ہندوستان میں مشہور ہے؟ تو ترانہ ہند ہی ہے، یہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ اگلا سوال ہے، اقبال نے BA کس کالج سے کیا؟ تو اقبال نے BA گورنمنٹ کالج سے کیا۔ اگلا سوال ہے، اقبال نے شاعری میں کسے اپنا استاد بنایا؟ تو اقبال نے شاعری میں داغ دہلوی کو اپنا استاد بنایا۔ یہ کوشچن پہلے بھی آ چکا ہے۔ اگلا سوال ہے، اقبال کی اس نظم کا نام بتائیے جسے سیان پر فتویٰ لگایا گیا۔ تو یہ ہے آپ کے شکوہ۔ اگلا سوال، اقبال کی نظم ساقی نامہ کس مجموعے میں ہے؟ تو اقبال کی نظم ساقی نامہ جو ہے وہ بال جبریل میں ہے۔ شاہین کا تصور اقبال کے یہاں کہاں سے آیا؟ تو شاہین کا تصور اقبال کے یہاں آرنولڈ کے یہاں سے آیا۔ انوکھی وضع حصارِ زمانے سے نرالے ہیں، یہ عاشق کون سی اور ڈیش کی یارب رہنے والے ہیں؟ تو یہ عاشق کون سی بستی کے یارب رہنے والے ہیں، تو یہاں بستی آئے گا۔ اگلا سوال ہے، آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ،
وہ باغ کی بہاریں وہ سب کا چہچہانا۔ تو یہ شعر کس نظم کا ہے؟ تو یہ شعر ہے پرندے کی فریاد۔ اگلا سوال ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، اس مصرع میں محمود سے کون مراد ہے؟ تو محمود سے مراد ہے محمود غزنوی۔ اگلا سوال، تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جمع ہوتے ہیں، صحیح مصرع لگائیے۔ تو اس میں صحیح مصرع لگے گا خنجر حلال کا ہے قومی نشاں ہمارا، خنجر حلال کا ہے قومی نشاں ہمارا، تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جمع ہوتے ہیں۔ اگلا سوال ہے وہ آستان نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کس کے شوق میں تو نے میرے مزے ستم کے لیے۔ یہ شعر اقبال نے کس کے لیے کہا ہے؟ تو یہ شعر کہا ہے حضرت بلال کے لیے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 81، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں، اس شعر کا صحیح وزن ہے؟ تو اس شعر کا صحیح وزن ہے فعولن 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 فعولن۔ جبر و اختیار کے مسئلے میں اقبال کے نزدیک ہیں تو وہ ہیں نتشے۔ اگلا سوال، خودی کی تشریح کے لیے اقبال نے ایک خط کس کو لکھا؟ جو یہ لکھا تھا پروفیسر نکلسن کو۔ اقبال نے مرد کامل کا تصور کس کے مقابل پیش کیا؟ تو وہ کیا تھا سپرمین کے لیے۔ اگلا سوال ہے اقبال کی کتنی شادیاں ہوئیں؟ تو اقبال کی 3 شادیاں ہوئیں۔ اگلا سوال ہے نقش ہے سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر، یہ شعر کس نظم کا ہے؟ تو یہ شعر ہے مسجد قرطبہ کا۔ اگلا سوال ہے ایم اے پاس کرنے کے بعد اقبال کس کالج میں لیکچرر ہوئے؟ تو ایم اے پاس کرنے کے بعد اقبال اورینٹل کالج لاہور میں لیکچرر ہوئے۔ اورینٹل کالج میں اقبال کن مضامین کو پڑھانے پر مقرر ہوئے؟ تو یہ ہوئے تھے تاریخ، فلسفہ اور سیاست۔ اگلا سوال ہے گورنمنٹ کالج میں فلسفے کے پروفیسر کا کیا نام تھا؟ تو گورنمنٹ کالج میں فلسفے کے پروفیسر کا نام آرنلڈ تھا۔ 1921 میں اقبال کس جگہ رہتے تھے؟ تو یہ رہتے تھے انارکلی بازار میں۔ اقبال نے اپنی نظم نالہ یتیم کس جلسے میں پڑھی؟ تو یہ پڑھی تھی انجمن حمایت اسلام میں۔ عطیہ فیض اقبال کی کون تھیں؟ تو عطیہ فیض اقبال کی دوست تھی۔ شعر مکمل کیجیے۔ پانی پانی کر گئی مجھ کو ڈیش کیے بعد، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من۔ تو یہ ہے قلندر کا، قلندر آئے گا اس میں، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من۔ اگلا سوال ہے شعر پورا کیجیے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اور ڈیش ہے محو تماشائی لب بام ابھی۔ تو اس میں آئے گا عقل ہے، عقل ہے محو تماشائی لب بام ابھی۔ اگلا سوال ہے اقبال کے وہ کون سے استاد تھے جن کو اقبال کی وجہ سے شمس العلماء کا خطاب ملا؟ تو یہ تھے مولوی سید پیر حسن۔ اقبال پر لکھی تنقیدی کتاب روح اقبال کے مصنف کا کیا نام ہے؟ تو ان کا نام ہے یوسف حسین خان۔ اقبال پر لکھی تنقیدی کتاب روح الاقبال کے مصنف جو ہیں وہ ہیں یوسف حسین خان۔ اگر سوال ہے اقبال کی اس نظم کا نام بتائیے جس میں ابلیس کے سجدے آدم سے انارکلی کی وجہ بڑھے زور شور سے بیان کی ہے؟ تو یہ ہے جبریل و ابلیس۔ اگلا سوال ہے خضر راہ کس سن میں لکھی گئی؟ تو خضر راہ جو تھی وہ لکھی گئی ہے آپ کے 1922 میں۔ اگلا سوال نظم مسجد قرطبہ میں پہلے بند میں اقبال نے کیا خیال پیش کیا ہے؟ تو اس میں روز و شب کے سلسلے سے زمانے کا۔ اگلا سوال ہے
اقبال کے آخری مجموعے کلام کا کیا نام ہے؟ تو اقبال کے آخری مجموعے کلام کا نام ہے ارمغان حجاز۔ آپ کے 100 سوال پوری ہو چکے۔ اگلی ویڈیو میں ہم اگلا پیپر ایم اے کا لے کر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔